بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، آج انہونی ہو گئی ہے، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا ہے، عمران خان کے کمرے تک ایکسس دے دی گئی ہے۔ سلمان صفدر اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے آرڈر آیا اور یہ آرڈر بہت ہی حیرت انگیز تھا، اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ سہیل آفریدی یونیورسٹی گئے، وہاں پر خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں بہت کچھ بہت ہی کھل کے کہا ہے، بلکہ پوری کی پوری حکمت عملی پالیسی واضح کر کے رکھتی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ انہونی کیوں ہوئی ہے ذہن میں رکھیں۔ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، چیف جسٹس نے کیا کہا ہے، ذہن میں رکھیں۔ سلمان صفدر فرینڈ آف دا کورٹ ہیں، انہیں جیل کے باہر انتظار نہ کرایا جائے۔ اب فرینڈ آف دا کورٹ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کورٹ کے نمائندے ہیں، یعنی کہ کورٹ کے نمائندے کے طور پر وہ اڈیالہ جیل کا وزٹ کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ احترام کے ساتھ ہمارے فرینڈ آف دا کورٹ کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے گی۔ فرینڈ آف دا کورٹ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرا ذاتی سٹاف آفیسر موجود ہے۔ کیا میری رپورٹ جمع کرانے کا سکوپ صرف لیونگ کنڈیشن تک ہی محدود ہے؟ سلمان صفدر کا سوال تھا۔ انہیں جو پرمیشن ملی ہے وہ پرمیشن یہ ملی ہے کہ وہ عمران خان کے روم تک جائیں گے، وہاں پر ان کی لیونگ کنڈیشن دیکھیں گے، کیسے رہ رہے ہیں، کس طرح کی کنڈیشن ہے وہاں پر، صورتحال کیا ہے، اور پھر واپس آ کر وہ نہ میڈیا سے گفتگو کریں گے، نہ عمران خان کی فیملی سے گفتگو کریں گے، نہ قیادت سے گفتگو کریں گے، بلکہ جو کچھ دیکھیں گے اس کو منوان جو ہے آ کر چیف جسٹس کے سامنے بیان کریں گے، کورٹ کو بتائیں گے۔ اب جو ہے سلمان صفدر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں، وہ ملاقات کے لیے وہاں جا چکے، انہیں روکا نہیں کیا، یعنی کہ گیٹ سے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین، علی خان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کی نظریں چیف جسٹس آف پاکستان پر تھی، عمران خان کا حق ہے کہ انہیں انصاف ملے۔ چیف جسٹس نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک وکیل کو ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جیل انتظامیہ بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا کہتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اس وقت عدالت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ کوئی اور پیغام نہیں دیں گے، نہ ہی میڈیا سے بات کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کل اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ ہم اپنی ملاقات کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان کے حالات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ججز کو اب ہمت کرنی چاہیے کیونکہ عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی بیان دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ سلمان صفدر فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پر، یعنی کہ کورٹ کے نمائندے کے طور پر جا رہے ہیں، وہاں سے جو کچھ دیکھیں گے کورٹ کو آ کر انفارم کریں گے، اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اب نظر اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ اب مریم نواز ہیں، مریم نواز خان کورٹ رپورٹر ہیں، کورٹ کو رپورٹ کرتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا کچھ تجزیہ دیا، ان کا تجزیہ بہت ہی اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 سال بعد ان کے وکیل سلمان صفدر کو اڈیالہ جیل جا کر ان کی حالت زار اور صحت سے متعلق رپورٹ لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچانک یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ انہیں اچانک اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان سے ملاقات کا حکم توشہ خانہ فوجداری کیس میں دیا گیا ہے، جس میں وکیل لطیف کھوسہ، یہاں پر سلمان صفدر وکیل نہیں ہے، وکیل یہاں پر لطیف کھوسہ ہے، لیکن بھیجا سلمان صفدر کو گیا ہے۔ گزشتہ روز سلمان صفدر صحافیوں سے بات چیت میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ آج عدالت نہ آئے کیونکہ ان کا مقدمہ تو مقرر ہی نہیں تھا۔ پھر کل اقوام متحدہ کے 6 اداروں کا نمائندہ وفد اور چیف جسٹس کی ہچکچاہٹ آج اسرار میں بدل گئی۔ کل اقوام متحدہ کے 6 اداروں کا نمائندہ وفد آیا اور آج جو ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی جو ہے ان کا اسرار بدل گیا، ان کی ہچکچاہٹ اسرار میں بدل گئی ہے۔ اٹارنی جنرل کے اختلاف کے باوجود حکم دیا گیا کہ سلمان صفدر کی ملاقات کرائیں، جبکہ ملاقات کی استدعا لطیف کھوسہ کر رہے تھے۔ ملاقات کے لیے لطیف کھوسہ نے کہا، لیکن ملاقات کرائی جا رہی ہے سلمان صفدر کی۔ چیف جسٹس کا یہ پیٹرن ہے کہ جب دباؤ بڑھتے یا کوئی وفد دورہ فرما کر جاتا ہے تو فوری ایسے اقدامات کی جاتے ہیں جن سے وقتی طور پر معاملات ٹھنڈے ہو جائیں اور پھر کبوتر کی طرح آنکھیں موند لی جاتی ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سلمان صفدر گئے ہیں، وہاں سے حالات لے کر آئیں گے۔ اب اس کے بعد حالات کتنے سامنے رکھے جاتے ہیں، نہیں رکھے جاتے، یہ فیصلہ بھی کورٹ کرے گا۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی وہ جو ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کا دورہ کیا انہوں نے جا کر، وہاں پر انہوں نے کچھ خطاب کیا ہے، مختصر سا خطاب جو کہ زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ وہ ان کا جملہ ہے، ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو لیول پر بیٹھوں گا۔ ان کو لگتا ہے کہ ڈرا دھمکا دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، عمران خان کے نظریے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب جو انہوں نے ڈیٹیل خطاب جو کیا اس کے اہم پوائنٹس کیا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس بیان کے اندر، اس خطاب کے اندر بہت کچھ ہے جو کہ سہیل آفریدی نے واضح کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر میری وزیر اعظم شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے۔
جبکہ اس حوالے سے اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا جا چکا ہے۔ اسی تسلسل میں آج سیکیورٹی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں کے ساتھ صوبے اور عوام کے مفاد میں ایک نہایت اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں اور غیور عوام کو پورے اعتماد کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات، اپنی سیاست یا ذاتی مفادات کے لیے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کروں گا۔ تاہم جہاں میرے صوبے اور میری عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق کا معاملہ ہوگا، وہاں خاص سامنے بیٹھا شخص مجھے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، میں برابری کی سطح پر بیٹھ کر صرف اور صرف عوام کے مفاد میں بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب انہوں نے آخر میں کہا کہ میں یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ، دھمکیاں، بند کمروں کے فیصلے یا عمران خان کے نظریے کو نظر انداز کر کے مجھ سے یا خیبر پختونخوا کے عوام سے کوئی سمجھوتہ کروایا جا سکتا ہے تو یہ محض ان کی خوش فہمی اور خام خیالی ہے۔ اب سہیل آفریدی نے اپنا واضح موقف دے دیا ہے، واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم سے کیوں ملے، کہاں پر وہ عوام صوبے کے لیے برابری کی سطح پر بیٹھ کے، ان کا کہنا ہے کہ اس لیول سے نیچے نہیں آؤں گا، نہ مفادات کے اوپر کہیں سودا کروں گا، نہ عوام کی عمران خان کے نظریے کو پیچھے آنے دوں گا یا نیچے جھکنے دوں گا۔ میں کھل کے جو بھی کر رہا ہوں وہ عوام کے لیے، صوبے کے لیے، عمران خان کے نظریے کے لیے کر رہا ہوں۔ واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ اب ناظرین، ایک جانب سہیل آفریدی کا کنٹینر تیار کھڑا ہوا ہے۔ وہ کنٹینر کیا ہے؟ وہ احتجاج کا کنٹینر ہے۔ کنٹینر پر مذاکرات نہیں ہونے، لیکن کنٹینر کو تیار کیوں کیا گیا ہے؟ کنٹینر ایک اشارہ ہے، ایک واضح پیغام ہے کہ آپ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو ہماری تیاری مکمل ہے، آگے آپ کی مرضی۔ یعنی واضح طور پر پیغام ہے وہ کنٹینر۔ اب میں یہاں پر یاسر حسین جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مرکزی قیادت کی پرواہ کیے بغیر لانگ مارچ پلان کو حتمی شکل دے دی۔ بیرسٹر گور علی سمیت مفاہمتی ٹولہ شش و پنج کا شکار ذرائع کہتے ہیں کہ مرکزی قیادت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہومیوپیتھک فارمولہ کسی صورت قبول نہیں۔ یعنی سہیل آفریدی نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ آئیں، کنٹینر حاضر ہے، یہ ہومیوپیتھک فارمولہ نہیں چلے گا، یعنی جس کا نہ کوئی فائدہ ہو، جس کا نہ کوئی نقصان ہو، ایسے فارمولے نہیں چلیں گے۔ واضح فارمولہ دو ٹوک پیغام ہے، انہوں نے دے دیا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کنٹینر تیار ہے، وہ واضح پیغام ہے۔ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے، اگر بات چیت کرنی ہے تو آخری آپشن ہے۔ پہلے بھی کھل کر وہ جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس کھلی آپشن ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ سے آپشن نکل جائے گی۔ اب سہیل آفریدی نے عملی طور پر قیادت کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، سب کو، اور کنٹینر کھڑا کر دیا کہ جس نے آنا ہے آ جائے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امیر مقام لیپ ٹاپ تقسیم کرنے زرعی یونیورسٹی پہنچے، وہاں پر آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ نے عمران خان کے نعرے لگا دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھیے۔